کشمیر میں عوامی ایکشن کمیٹی پر پابندی عائد کر دی گئی ہے۔ پاکستان افورڈ نہیں کرتا کہ کشمیر میں لا اینڈ آرڈر کی صورتحال جو ہے وہ ایک حد سے کنٹرول سے آگے چلی جائے۔ پاکستان کو اس وقت جو ایک پوری دنیا میں اہمیت ملی ہوئی ہے، بھارت اس کا سبوتاژ کرنے کی پوری کوشش کرے گا۔ پاکستان کی سیکورٹی ایجنسیز نے عمر دین نام کے ایک خارجی دہشت گرد کو پکڑا ہے۔ پاکستان بہت عرصے سے یہ بات پوری دنیا کے سامنے رکھ رہا ہے، ثبوت کے سامنے بتا رہا ہے کہ افغانستان میں دہشت گردی کے اڈے موجود ہیں۔ پاکستان نے بہت بھرپور جواب دیا افغانستان میں، ایک بار نہیں، جب بھی ضرورت پڑی پاکستان نے جواب دیا۔ کشمیر میں عوامی ایکشن کمیٹی پر پابندی عائد کر دی گئی ہے، اور ظاہر ہے کہ ایسا اس وجہ سے ہوا ہے کہ ان کے بیشتر مطالبات تو ان کے مان لیے گئے تھے پہلے بھی، اور کشمیر میں جہاں تک رہنے والے ہمارے بھائیوں کا تعلق ہے ویسے بھی ان کو عام طور پہ جس طرح کے حقوق حاصل ہیں، بجلی کے بل مثال کے طور پہ اور دیگر معاملات میں جو دیگر پاکستانیوں کو حقوق حاصل نہیں ہیں۔ اور پاکستان ظاہر ہے کہ کشمیر کے حوالے سے بہت حساس ہے، اور چونکہ ایک ڈسپیوٹڈ ساری کی ساری ٹیریٹری ہے، بھارت کے ساتھ ہمارا مستقل 47 سے لے کے آج تک تنازعی سارے کے سارے کشمیر کا ہے، تو ظاہر ہے کشمیر کے حالات سے پاکستان بہت افورڈ نہیں کرتا پاکستان کے وہاں پہ حالات نازک ہوں یا وہاں پہ لوگ بے چین ہوں۔ تو ایکسٹرا آرڈنری پاکستان کی جو گورنمنٹ ہے وہ ہمارے جو کشمیری بھائی ہیں ان کا خیال بھی رکھتی ہے، وہاں پہ لوگوں کا یعنی امن و امان کا بھی خیال رکھتی ہے، اور ان کے لیے خصوصی فنڈز ہیں وفاق جو ان کو دیتا ہے۔ آمدنی اس کے مقابلے میں 60 ارب ہے جو کچھ بھی نہیں ہے، لیکن جو وہاں پہ خرچ وفاق کرتا ہے وہ 230 ارب روپے سے زیادہ خرچہ ہوتا ہے۔ کشمیر چونکہ جڑا ہوا ہے بھارتی کشمیر کے ساتھ، تو ظاہر ہے کہ جتنی یعنی دہشت گردی کی کوششیں، جاسوسی، اسپائی نیٹ ورک اور وہ ساری کی ساری رقوم جو بھارت خرچ کرتا ہے وہ ہمارے کشمیر میں بہت زیادہ بڑی تعداد میں ظاہر ہے کہ لوگ پائے جاتے ہیں، ان کا ایک نیٹ ورک پایا جاتا ہے بھارت کا۔ تو یہ بیسیکلی پاکستان افورڈ ہی نہیں کرتا کہ کشمیر میں جو ہے لوگ بے چین ہوں یا وہاں پہ لا اینڈ آرڈر کی صورتحال جو ہے وہ ایک حد سے کنٹرول سے آگے چلی جائے۔ تو بنیادی طور پہ یہ جو پابندی لگی ہے یہ اسی وجہ سے لگی ہے کہ جتنا ہو سکتا ہے پہلے بھی پاکستان کر رہا ہے کشمیر میں، پاکستان کا فرض ہے آگے بھی کرے گا، لیکن یہ کہ وہ اسمبلی کی مہاجروں کی مخصوص نشستوں کو لے کر معاملہ ہو یا کوئی اور معاملہ ہو، وہ ایک حد سے زیادہ بڑھ جائے تو پھر وہ یعنی ایک گروپ اٹھ جاتا ہے، لیکن ایک ہی گروپ تو پورے کشمیر میں نہیں ہے نا، باقی لوگ بھی تو ہیں۔ تو بنیادی طور پر یہ پابندی جو ہے وہ ظاہر ہے کہ اس وجہ سے دکھائی دیتا ہے کہ لگائی گئی ہے کہ اب معاملات جو ہیں وہاں بے چینی کی طرف جاتے دکھائی دے رہے ہیں، اور کوئی بھی حکومت افورڈ نہیں کرتی، خاص طور پہ اس وقت جو دنیا کے حالات ہیں اور بھارت کے ساتھ جو ہمارے تعلقات کا اس وقت معاملہ ہے، کوئی بھی حکومت افورڈ نہیں کرتی کہ آزاد کشمیر میں کوئی ایسی وجہ چھوڑی جائے جو بے چینی کا باعث بنے۔ وہاں پہ اس وقت کسی بھی طرح کی کوئی آپ یوں کہیے کہ کوشش جو امن و امان کو خراب کرنے کے لیے ہو، باقی ملک میں بے چینی کا باعث بن سکے، ایسی کوئی بھی کوشش برداشت نہیں کی جائے گی، اور ظاہر ہے کہ وفاق جو ہے موجودہ نظام یہ پوری طاقت سے کوشش کرے گا، کیونکہ پاکستان کو اس وقت جو ایک پوری دنیا میں اہمیت ملی ہوئی ہے، بھارت اس کا سبوتاژ کرنے کی پوری کوشش کرے گا کہ پاکستان کو جو اس وقت دنیا میں اس وقت ایک اہمیت ملی ہے، بھارت کی پوری کوشش ہوگی کہ وہ اہمیت جو ہے وہ ختم ہو اور پاکستان کو ایک کمزور ملک ثابت کیا جا سکے، اور پاکستان میں دہشت گردی کی فضا کو ہوا دی جائے، بے چینی کو بڑھایا جائے، سیاسی جو موضوعات ہیں ان کو بہانہ بنایا جائے، اور یہ بنا کے پاکستان کو اپنے اندر مسائل میں الجھایا جائے تاکہ دنیا میں کوئی بڑا کردار پاکستان کے لیے کرنا ممکن نہ رہے۔ یہ بھارت کی کوشش، ظاہر ہے کہ ان کی کوشش ہوگی، لازماً کوشش ہوگی۔ دوسرا افغانستان ہے، ظاہر ہے کہ وہاں بھی ہمارے تعلقات اچھے نہیں ہیں، تو یعنی پورے اس میں اگر آپ نظر رکھیں تو کشمیر میں رہنے والے جو ہمارے دوست ہیں، بھائی ہیں، انہیں سمجھنا چاہیے کہ یہ وقت پاکستان کی حکومت یا وفاق سے الجھنے کا نہیں ہے، تشدد کی اجازت کبھی بھی نہیں دی جا سکتی، اور پرامن طریقے سے جمہوری جدوجہد سے پہلے بھی آپ کو سارے حقوق ملے ہیں اور انشاءاللہ آئندہ بھی ملیں گے۔ پاکستان کی سیکورٹی ایجنسیز نے عمر دین نام کے ایک خارجی دہشت گرد کو پکڑا ہے، جس نے تحقیقات کے دوران بتایا ہے، اعتراف کیا ہے کہ افغانستان میں اسے تربیت دی گئی کس طرح وہاں دہشت گردی کے اڈے کام کر رہے ہیں، اور پاکستان میں ہونے والی دہشت گردی کے جو حملے ہیں ان میں کہاں کہاں یہ ملوث رہا۔ یہ جو اعترافات ہمارے سامنے آئے ہیں، یہ ظاہر ہے کہ پاکستان میں کسی کے لیے بھی اس میں کوئی بہت حیرت کی بات نہیں ہے،
پاکستان بہت عرصے سے یہ بات پوری دنیا کے سامنے رکھ رہا ہے، ثبوت کے سامنے بتا رہا ہے کہ افغانستان میں دہشت گردی کے اڈے موجود ہیں، اور افغانستان میں جو موجود دہشت گردی کے اڈے ہیں وہ ظاہر ہے کہ وہاں سے پاکستان کے خلاف کارروائی ہوتی ہے، بھارت اس کا فائدہ اٹھاتا ہے، پاکستان کے باقی دشمن بھی اس کا فائدہ اٹھاتے ہیں، اور پاکستان میں دہشت گردی کی کارروائیاں ہوتی ہیں اور وہ افغانستان سے ہوتی ہیں۔ یہ لوگ افغانستان میں رہتے ہیں، بستے ہیں، وہاں ٹریننگ حاصل کرتے ہیں، حملہ کرنے پاکستان آتے ہیں اور حملہ کرنے کے بعد یہ بھاگ جاتے ہیں۔ یہ پاکستان کی پوزیشن کئی سالوں سے رہی ہے اور پاکستان یہ دنیا بھر کو بتا رہا ہے، اور یہ جو گرفتار ہوا ہے بندہ، اس کے جو اعترافات ہیں وہ ظاہر ہے کہ یہ اب ثبوت دنیا کے سامنے آ گیا ہے، وہ تفصیل بتا رہا ہے، جہاں جہاں پہ اس کو تربیت ملی وہ تفصیل بتا رہا ہے کہ خود ان کے خارجی کمانڈرز کس قدر گھٹیا کردار کے مالک ہیں، وہ کتنی غیر اخلاقی حرکات کرتے ہیں، جنہوں نے سینٹرز بنا رکھے ہیں بظاہر مذہبی جہاد کے، اس کے اندر کتنی غلاظت ہے وہ اس نے بتایا ہے۔ اور پھر ظاہر ہے کہ یہ افغانستان کس طرح سے وہاں پہ دہشت گردوں کی سرپرستی کی جاتی ہے، اور دنیا بھر کے ٹیررسٹ نیٹ ورک ظاہر ہے کہ وہاں پہ آپریشنل ہیں۔ بھارت ظاہر ہے کہ اس کا فائدہ اٹھانا چاہے گا، خاص طور پہ اس وقت جب پاکستان کو ایک غیر معمولی عزت دنیا میں ملی ہوئی ہے، تو بھارت جو ہے وہ افغانستان کا فائدہ پہلے بھی اٹھاتا رہا ہے، مستقل اٹھاتا رہا ہے، وہ آج پھر اٹھا رہا ہے، اور وہاں پہ جو ایک غیر نمائندہ قابض حکومت ہے افغانستان میں، طالبان کی حکومت، جنہوں نے اپنے ہی لوگوں کو محکوم بنا کے رکھا ہوا، اور وہ ظلم ظاہر ہے دنیا پوری دنیا اس ظلم پہ چیخ رہی ہے جو افغان عوام کے ساتھ طالبان کر رہے ہیں۔ تو ایک طرف سے چونکہ ان کی اپنی جڑیں عوام میں نہیں ہیں، قبضہ کیا ہوا ہے، دوسری طرف سے اکانومی تو وہاں کی ظاہر ہے ان کو چلانا آتا ہی نہیں ہے، تو ان کے جو پیسہ بنانے کا طریقہ ہے وہ یہی ہے، دہشت گردی ہے، اور بھارت جیسے ملکوں سے پیسہ پکڑ کے پاکستان کے خلاف، یعنی یہ ان کے لیے آسان پیسہ کمانے کا طریقہ ہے، یہی ان کو آتا ہے۔ تو ظاہر ہے کہ پاکستان نے بہت بھرپور جواب دیا افغانستان میں، ایک بار نہیں، جب بھی ضرورت پڑی پاکستان نے جواب دیا، اور یہ اس کا اثر ہے کہ وہاں سے اب حملے ہونا بھی کم ہے، اور ظاہر ہے کہ ان کو اب سمجھ بھی آ گئی ہے پاکستان سے آپ اس طرح سے لڑ نہیں سکتے، نہ پنگا لے سکتے ہیں، افورڈ کر سکتے ہیں۔ تو بنیادی طور پہ آپ یوں کہیے کہ پاکستان کی جو غیر معمولی کامیابی ہے اس پہ نہ تو افغانستان خوش ہوگا، ظاہر ہے کہ وہ خوش نہیں ہے طالبان، نہ ہی بھارت اس پہ خوش ہے، دونوں زخمی ہیں، دونوں ہمسائے ہیں، دونوں پاکستان کے اس وقت دشمن ہیں، تو ظاہر ہے کہ دونوں کا آپس میں تعاون جو ہے وہ فطری ہے، اور وہ فطری تعاون جو ہے وہ پاکستان کے خلاف ہوگا۔ تو ہمیں ظاہر ہے کہ اپنے چوکس رہنے کی ضرورت ہے، چوکنا رہنے کی ضرورت ہے۔ یہ جو پکڑا گیا ہے دہشت گرد، اس کے اعترافات کے بعد اب یہ اس میں کوئی شک و شبے کی گنجائش نہیں رہ گئی ہے کہ افغانستان جو ہے وہاں مستقل دہشت گردی کے اڈے قائم ہیں، اور وہاں پہ وہاں سے پاکستان پر یہ دہشت گردی کے حملے ہوتے ہیں۔ ظاہر ہے کہ ہم سلام پیش کرتے ہیں پاکستان کی مسلح افواج کو، تمام بارڈر سیکورٹی فورسز کو، جو دن رات اپنا فرض نبھاتے ہیں، بارڈرز پہ کھڑے ہیں، اور اس طرح کی لاتعداد وارداتیں دہشت گردی کی ناکام بناتے ہیں، وہ ان کو ناپاک کوششوں کو ناکام بناتے ہیں، ان کو ہمارا سلام ہے۔ لیکن اس کے ساتھ ہی ظاہر ہے کہ ہم سب کو چوکس اور چوکنا رہنے کی ضرورت ہے، کیونکہ دہشت گردی کے خلاف جنگ جو ہے یہ صرف لا انفورسمنٹ، پولیس کی، حکومت کے بس کی بات نہیں ہوتی، ظاہر ہے یہ پوری قوم کو اکٹھے ہو کر، متحد ہو کر لڑنی ہوتی ہے، اور اس کے لیے انتہائی ضروری یہ ہے کہ ہمارے نظریات جو ہیں وہ صاف ہوں۔ سو آئیڈیالوجی جو ہے، نظریات، اس کی صفائی بہت ضروری ہے، اور یہ وہ جگہ ہے جہاں پہ سب سے کم توجہ رہی ہے۔